अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल माविया। नाजरीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। और ये मामला शुरू क्यों हुआ, इस मामले में मामला क्या है और इसके बाद मंसूर अली खान को न्यूट्रल अंपायर बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस सारे मामले पर मौलाना तारक जमील साहब क्यों खामोश ना रह सके, हम इस पर तफसीली बात करते हैं। मामला कुछ यूं है कि टीसीएम की एक पॉडकास्ट है जिसका एक छोटा सा क्लिप वायरल होता है और उस क्लिप को लेकर इमरान रियाज खान साहब अपना पहला व्लॉग कर देते हैं। उस व्लॉग में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो एक वायरल वीडियो है उस पर इमरान रियाज खान साहब बात करते हैं और सबसे पहले इमरान रियाज खान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तारीफ़ करते हैं, खुद उनको सुनने का एतराफ़ करते हैं और ये भी मान लेते हैं कि जब मैंने नमाज शुरू की थी तो जिन लोगों को सुनकर मैंने शुरू की थी उनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी शामिल हैं। लेकिन इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जिस पर काम कर रहे हैं उसका मैं एतराफ़ करता हूँ, इनकी सलाहियत का एतराफ़ करता हूँ, और लेकिन जिस पर अब इन्होंने बात की है इसमें मैं नहीं समझता कि इन्होंने दुरुस्त बात की है। मिर्ज़ा साहब को इस मामले में बात करने की ज़रूरत नहीं थी। दर हकीकत बात कुछ यूँ थी कि वो जो वीडियो क्लिप है उसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान खान पर तनकीद की है। वो कहते हैं कि पीटीआई के ट्रोल जो कुछ कर रहे हैं वो वाकई दहशतगर्दी है। उसी क्लिप में वो कहते हैं कि अगर टीटीपी असला उठाकर 8-10 बंदों को कत्ल कर दे तो ये दहशतगर्दी है, लेकिन एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से इतना रगड़ा लगा दे कि फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तो ये नज़रियाती दहशतगर्दी है। वो कहते हैं कि कोई हज़ारों कत्ल करे तो ये संगीन दहशतगर्दी है, लेकिन अगर कोई हज़ारों लोगों को एक अदारे यानी पाक फ़ौज के खिलाफ भड़का दे तो ये नज़रियाती दहशतगर्दी है और मेरे मुताबिक नजरियाती दहशतगर्दी दूसरी दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन है। इसके अलावा वो कहते हैं कि फितना जो है ये कत्ल से बड़ा है। इसमें वो कोटेशन लाते हैं और कुरान का हवाला देते हैं और फिर साथ में कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये एक फितना है। बेसिकली ये एक 2 मिनट का क्लिप है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ये टीसीएम के एक पॉडकास्ट से लिया गया जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हालिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर कड़ी तनकीद की और इसे फितना करार दिया। इस क्लिप को लेकर इमरान रियाज खान ने इसको सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया। और एक बात मैं और ऐड करता चलूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो अपना एक क्लिप जिसका उसका जो वायरल हुआ था उसमें इमरान खान को हिटलर से तशबीह दी थी और इमरान खान से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया था। इसके बाद इमरान रियाज खान ने जो इस पर पहला रद्द-ए-अमल दिया उसमें सबसे पहले तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनने का एतराफ़ कर लिया और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कोई इल्म नहीं है सियासी मामलात का, कोई इल्म नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा एक सियासी जमात के दरमियान जो तसादम चल रहा है इसके बैकग्राउंड का, और इस पर इन्हें बात नहीं करनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। पहले उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तारीफ़ की, यानी वो जो कुछ कर रहे हैं यानी कि वो सहाबा इकराम पे तनकीद कर रहे हैं, वो बुजुर्गों पे तनकीद कर रहे हैं, वो सारे मुकातबे फ़िक्र पे तनकीद कर रहे हैं, वो लोगों की दिल आज़ारी भी कर रहे हैं। इस सब पे उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान पे तनकीद कर दी है, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे तनकीद कर दी है तो नहीं, ये गलत बात है। बाकी सब जो कर रहे हैं उसका उन्हें हक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर तनकीद करने का उन्हें कोई हक नहीं। तो इमरान रियाज खान के इब्तदाई तौर पर पहले व्लॉग का लुब्बे लबाब यही था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने काम से काम रखें, यानी बाकी सारे नु तुन के रखो, इमरान खान ते नहीं आना, इमरान खान साड़ी रेड लाइन है। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान रियाज को जवाब दिया और आड़े हाथों लिया। इमरान रियाज ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को यह भी कहा कि आपने जो टर्म यूज़ की है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये डिजिटल दहशतगर्दी की जो टर्म है ये एस्टेब्लिशमेंट की टर्म है, तो आप उनकी जुबान बोल रहे हैं।
تو یہ عمران ریاض نے دوسرا ولاگ کیا جس پہ بڑی کڑی تنقید کی. اس پہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کافی عمران ریاض پہ تنقید کی اور عمران ریاض کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. عمران ریاض کو یہ کہا کہ اگر میں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو ٹرم یوز کی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم ہے تو جو آپ کل تک ففتھ جنریشن وار کی ٹرم یوز کرتے تھے وہ کس کی ٹرم تھی؟ کل تک آپ ان کے ساتھ مل کر جو پروپیگنڈا کیا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کافی سارے سوالات اٹھائے اور عمران ریاض خان کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا الزام دیا اور عمران خان کو انہوں نے 2013 میں ووٹ دینے کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ 2014 میں جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے عمران خان کے خلاف جو ہے نا اصولی موقف اپنا لیا. اس کے بعد عمران ریاض خان پر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ سے تنخواہیں لینے کا الزام عائد کیا. خود کو انجینئر محمد علی مرزا نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کیا اور انہوں نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ مجھے نوکری سے کیوں نکالا گیا سارا معاملہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن چوری، عمران خان پر عدت کیس، جبری گمشدگیاں اور دوسرے معاملات میں نے ہمیشہ کھل کے موقف اپنایا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران ریاض اور آفتاب اقبال کو اپنا شاگرد قرار دے دیا. شاگرد انہوں نے اس لیے قرار دیا کہ آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض نے اپنے ایک ولاگ میں ان کو سننے کا اعتراف کیا تھا اور یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم نے آپ سے کافی چیزیں سیکھی ہیں اور ہم آپ کے مداح ہیں دینی معاملات میں، لیکن سیاسی معاملات میں آپ عمران خان پہ تنقید کریں گے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ چلیں اس معاملے میں آپ نے مجھ سے سیکھا تو آپ تو پھر میرے شاگرد ہوئے. اس کے علاوہ انتہائی انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے 12 سوالات کر دیے اور انہوں نے کہہ دیا جی پرچہ آؤٹ. اور 12 سوال کیا تھے؟ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کا دھرنا، یعنی کہ آپ نے جو 2014 میں منتخب حکومت کے خلاف دھرنا دیا وہ تو حلال ہے، لیکن جب آپ کی حکومت تھی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اندر ایک مذہبی پارٹی نے دھرنا دیا تو اس دھرنے کو آپ حرام سمجھتے ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب اس دھرنا کو انڈیا کے ایجنٹ کے طور پہ کہتے تھے اور انڈین فنڈنگ کا کہتے تھے اور را کا ایجنٹ کہتے تھے اور غیر ملکی پتہ نہیں کیا کیا. لیکن انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی کہ آپ نے جو دھرنا دیا وہ حلال اور جو آپ کے خلاف دھرنا دیا وہ حرام کیوں ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ ففتھ جنریشن وار لڑیں تو یہ حلال ہے، جبکہ آج اگر ڈیجیٹل دہشت گردی کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم یوز ہو رہی ہے تو یہ حرام کیوں ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ کا ملک چھوڑ کر ہجرت کرنا یہ حلال ہے، جبکہ ایک سیاسی جماعت نے جب یہاں پہ مقدمات سے تنگ آ کے یا جو آپ مجبوریاں بتاتے ہیں اسی طرح کی مجبوریوں کے تحت ملک چھوڑا تھا تو آپ انہیں بگوڑا کہتے تھے. چوتھا انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے دور میں جیو پر پابندی لگی تھی وہ حلال تھی لیکن آج اے آر وائی پر پابندی لگی ہے تو یہ حرام کیوں ہے. پانچواں سوال انہوں نے عمران ریاض خان سے یہ کیا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو وہ حلال، لیکن 2024 میں اگر آر ٹی ایس بیٹھ کے یعنی کہ فارم 47 اور 45 کا جو جھگڑا ہے تو یہ 2024 کا فارم 47 حرام کیوں ہے. انہوں نے چھٹا سوال یہ کیا کہ آپ کنٹینر پر چڑھ کر مذہبی ٹچ دیتے ہیں تو یہ حلال ہے، جبکہ آپ کے خلاف اگر مولانا فضل الرحمان مذہبی ٹچ دیتے ہیں یا مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو یہ حرام کیوں ہے. ساتواں سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کا سیم پیج حلال جبکہ شہباز شریف کا آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق حرام کیوں ہے. آٹھواں سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے دور میں پیکا آرڈیننس آیا تو یہ حلال ہے جبکہ آج اگر پیکا ایکٹ آیا ہے تو یہ حرام کیوں ہے. بعد میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں پیکا آرڈیننس کے بھی خلاف تھا، میں پیکا ایکٹ کے بھی خلاف ہوں، لیکن آپ کا جو دوہرا رویہ ہے میں اس پہ سوال اٹھا رہا ہوں. نواں سوال انجینئر صاحب نے عمران ریاض خان سے کیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جب آپ نے توسیع یعنی ایکسٹینشن دی تھی تو وہ حلال ہے اور آج موجودہ حکومت نے اگر پورے کا پورا قانون چینج کر دیا اور 3 سال کو 5 سال میں چینج کر دیا ہے تو یہ حرام کیوں ہے. 10واں سوال انہوں نے یہ کیا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے اوپر ایک تقریر کی تھی، آپ نے انہیں نوکری سے فارغ کر دیا تھا اور وہ ان کا بولنا حرام تھا، جبکہ آج 6 ججز نے اگر اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ میں مداخلت کے خلاف خط لکھا تو یہ آپ کے نزدیک حلال کیوں ہے. اس کے علاوہ 11واں سوال انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ
ہوتا تھا اور وہ حلال تھا، جبکہ آج اگر آرمی چیف قوم کا باپ ہے یا کوئی سمجھتا ہے اس کو یا قرار دیتا ہے یا اسی ویژن کو لے کے چلتا ہے جو آپ چل رہے تھے، تو یہ حرام کیوں ہے؟ 12واں سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے عمران ریاض خان سے یہ کیا کہ آپ کے دور میں امریکی مداخلت حرام تھی، جبکہ آج آپ پوری کی پوری پارٹی کو لے کے امریکہ پہ چڑھ دوڑے ہیں اور آپ التجائیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کریں، تو یہ حلال کیسے ہے؟ اس کے بعد جناب عمران ریاض خان نے انجینئر محمد علی مرزا کے اس تگڑے ویلاگ کا جو جواب دیا، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں نے سیاسی جلسے میں کبھی تقریر نہیں کی، لہٰذا میرا تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے جتنے سوال اٹھائے ہیں سارے پاکستان تحریک انصاف پہ ہیں، لہٰذا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، جس نے بیان دیا تھا اس نے آج کل آرمی چیف کے خلاف بیان دیے ہیں، لہٰذا آپ اس کو دیکھیں اور اس کو پوچھیں۔ سو آپ اس کا پرانا بیان نہ لیں، آج کا بیان لیں جو اب وہ بیانیاں دے رہا ہے۔ عمران ریاض خان نے لیکن ایک چیز پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیا، وہ عمران خان کی ذات تھی۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران کے بچے باہر ہیں اور آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو انہوں نے اس پہ عمران خان کا بھرپور دفاع کیا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے اپنے باہر چلے جانے کو ڈیفینڈ کیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ کل اگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھاگ کے جاتے تھے وہ بگھوڑے ہی ہیں، لیکن میں چونکہ جس کنڈیشن سے نکل کے آیا ہوں، میری تو جان کو خطرہ تھا، میں جیلوں میں اور طرح سے قید تھا، میرے اوپر جھوٹے مقدمے، اور وہ انہوں نے اپنا باہر جانا بہر کیف ڈیفینڈ کیا ہے، اور ماضی میں سیاستدانوں کو جو وہ باہر چلے گئے تو وہ ان کو بھگوڑا ہی سمجھا۔ تو ناظرین یہ ہے کل ملا کے پوری وہ ایک سٹوری کہ جو سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے بھونچال برپا کیے ہوئے ہے، اور جس کے اندر عمران ریاض خان صاحب اور آفتاب اقبال صاحب بنیادی طور پہ مرزا صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا جہان کے ہر بندے پہ تنقید کر، صحابہ پہ کر، اولیاء پہ کر، اور مکاتب فکر پہ کر، لوگوں کے مذہبی جذبات کو چھیڑ، مذہبی شخصیات کو چھیڑ، تن کے رکھ، اور وہ ساتھ کہہ رہے ویل بڑا اچھا کام، لیکن ساڈے بابے تے نہیں آنا، عمران خان تے گل نہیں کرنی۔ عمران خان پہ بات کرو گے تو جناب اس طرح آگ بھگولا جیسے یہ کوئی مرزا جیل میں نے کوئی جو ہے نا وہ کوئی ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ تو بہرکیف اب یہ معاملہ منصور علی خان کے دو طرفہ جو ہے نا وہ اپیل پہ تھوڑا سا تھم گیا ہے، اور اب منصور علی خان نے تھرڈ امپائر بلکہ نیوٹرل امپائر بننا ہے، اور مرزا جیلمی صاحب اور عمران ریاض اور آفتاب اقبال کے مابین کوئی مناظرہ ہوگا، اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کو سائڈ پہ بیٹھ کے انجوائے کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔